سب سے کم عمر منشیات لینے والوں کی عمر اوسطاً 15 سے 19 برس تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دا کیپچرنگ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب۔ ناظرین، اب آج کل کے حالات اگر آپ اپنے قریب بھی نظر دوڑا رہے ہوں یا اگر آپ دوڑائیں تو حالات کافی معاشی طور سے تو خراب ہیں ہی ہیں، لیکن اسی طرح سے انسانوں کی زندگیوں میں روز بروز ایک حادثات جو ہیں بڑے رونما ہو رہے ہیں۔ یہ قدرتی حادثات کی بات نہیں کر رہی میں، یہ وہ حادثات ہیں جو ایک پلاننگ کے طور پہ ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل لوگوں میں خودکشی جو ہے، سوسائڈ، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل میں ایک رپورٹ پڑھی تھی، امریکہ میں ورلڈ وار 2 کے بعد بڑا ایک ریکارڈ سامنے آیا کہ 50,000 لوگوں نے خودکشی کی ہے صرف گزشتہ سال۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور بہت زیادہ یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ میں اگر آپ کو اپنے قریب کی بھی حالات کی بات بتاؤں تو یہ 1-2 واقعات میں نے نہیں دیکھے، کافی واقعات دیکھے ہیں۔ آپ اگر اپنے آس پاس یا میں اگر اپنے آس پاس بھی نظر دوڑاؤں تو میں نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں اور یہ دیکھ کے صرف افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں اگر یہ بات بتاؤں کہ معاشی لحاظ سے بھی جو پاکستان کے حالات ہیں، غربت ہی غربت ہے، پیسے کی شدید قلت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر محبت ہو، یہ چیزیں ہوں، وہ چیزیں ہوں تو انسان خوشی خوشی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں یہ صرف ایک ڈائلاگز ہیں۔ موجودہ وقت میں بالکل بھی ان چیزوں پہ گزارا نہیں ہوتا۔ اگر پیسہ ہو تو زندگی بہت خوشی سے گزرتی ہے، بہت آرام اور سکون سے گزرتی ہے اگر انسان کو سہولیات ہوں، اور پیسہ اگر ضرورت بھی بس پورا کرتا ہو تب بھی انسان خوشی خوشی رہ لیتا ہے، لیکن انسان اگر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے تو پھر چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور اب بھی کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ یہ بھی ہیں، کچھ فیکٹرز یہ بھی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح سے یا اپنے گھر والوں، والدین کے ساتھ بھی اس طرح سے نہیں کھلتے کہ ہم لوگ بتا سکیں کہ ہمیں کیا مسئلے مسائل ہیں آج زندگی میں۔ اور میں اگر آپ کو یہاں حقیقت بتاؤں تو بہت سے ایسے والدین ہیں جو سپورٹیو نہیں ہوتے، جو اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو فضول باتیں، موسٹلی میجورٹی کی میں یہاں بالکل بات نہیں کری، لیکن ایسے والدین ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر والدین سپورٹ کریں، بہن بھائی آپس میں سپورٹ کریں، بات سنیں، بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں تو شاید ایسے چیزوں میں کمی آئے۔ اور اگر کسی بھی بچے کو کوئی ڈپریشن کی چیز بھی ہو رہی ہے، کچھ معمولی سی چیز بودر بھی کر رہی ہے، یہ ڈپریشن ہو رہا ہے، تو اس چیز کو بھی بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ سب سے پہلے تو میں اس رپورٹ کی جانب آتی ہوں جو امریکہ نے پیش کی ہے کہ کیا اس وقت حالات ہیں۔ وائس آف امریکہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں صحت عامہ کے نگراں ادارے CDA کے جاری کردہ اعداد و شمار میں یہ نہیں بتایا گیا کہ گزشتہ برس خودکشی کی شرح کیا رہی، لیکن اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ دوم کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکہ میں خودکشیاں بڑھ چکی ہیں۔ کرسٹیانا وولبر 45 سال کی ہیں اور وہ فلوریڈا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے بیٹے نے گزشتہ سال خود کو گولیاں مار کر خودکشی کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور تعداد کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ وہ جانتی ہیں کہ یہ پیچیدہ ہے، لیکن ہمیں کچھ کرنے کے قابل ہونا پڑے گا، کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو ہم نہیں کر رہے، کیونکہ جو کچھ ہم ابھی کر رہے ہیں وہ مدد نہیں دے رہا۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ خودکشی ایک پیچیدہ عمل ہے اور حالیہ اضافے کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، جس میں ڈپریشن کی بلند شرح اور ذہنی صحت کی سروسز کی محدود دستیابی بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے نہیں معلوم ہمارے شہر میں کہاں پہ ایک سائیکیٹرسٹ یا ایک ڈپریشن سائیکالوجسٹ یا اس ڈاکٹر کے پاس جایا جائے جو ڈپریشن کو ٹریٹ کرے، اور ایون یہ ادارے بھی موجود نہیں ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ کیا تھا، انڈیا کا واقعہ تھا۔ بچی جو تھی بڑی باغی ہو گئی تھی، اپنے والدین کو قتل کرنے پہ تیار ہو چکی تھی، اور اس کا ایک لڑکا جو ہے وہ برین واش کر رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کو منہ پہ دھمکی دیتی تھی کہ میں آپ کو مار دوں گی، آپ سب مر جائیں اور یہ گھر میرا ہو جائے۔ اور والدین بتاتے ہیں کہ وہ کئی دن غائب ہو جاتی تھی، واپس آتی تھی، اس کے ہاتھ میں پیسے ہوتے تھے، غلط سرگرمیوں میں انوالو ہو چکی تھی، وہ کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کب جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے اور کب آ رہی ہے، اور ہم پوچھتے تھے تو وہ ہمیں مارنے کی دھمکی دیتی تھی۔ لیکن پھر وہاں پہ کچھ ادارے موجود تھے ان چیزوں کو ٹریٹ کرنے والے، انہوں نے فوراً ان کو کال کی، وہ آئے، انہوں نے کاؤنسلنگ کی اور چیزوں کو سامنے لے کے آئے تو وہ معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب ایسے ادارے ہر جگہ بننے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے باقی پولیو کے اور بریسٹ کینسر کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کڈنی کے حوالے سے یا ہیپاٹائٹس، یہ جو بھی آج بیماریاں ہیں بہت سے کام کر رہی ہیں NGOs، ان چیزوں پہ بھی کام کر رہی ہیں، لیکن اس کام میں تیزی ہونی چاہیے، کیونکہ
خودکشیاں جو ہیں موجودہ دور میں بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے، اس کے سینئر نائب صدر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ خودکشیوں کی ایک اہم وجہ گنز کی بڑھتی ہوئی دستیابی بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں تو امریکہ میں بڑا عام ہے، اگر آپ 18 سال کے ہیں تو آپ آسانی سے اپنے پاس گن رکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بھی دستیابی بہت، یہ تو امریکہ کا فیکٹر ہو گیا نا، امریکہ کا فیکٹر ہے، لیکن پاکستان میں بھی ان فیکٹرز پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب ایک پاکستان کی رپورٹ میرے پاس آئی، میرے سامنے آئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں کہ پاکستانی نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں۔ پاکستان کی 27% آبادی 15 سے 29 سال کے نوجوانوں پہ مشتمل ہے، جو 2050 تک مزید بڑھ جائے گی۔ 2021 میں یہ پاکستان میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 9.41% تھی، 41%۔ پاکستان میں مرکزی سطح پر نوجوانوں میں نشے کے حوالے سے اعداد و شمار مرتب نہیں ہوتے، لیکن اقوام متحدہ کے ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2013 میں پاکستان میں 4 ملین افراد منشیات کا شکار تھے، اور منشیات لینے والے نوجوانوں کی شرح 25% تھی۔ سب سے کم عمر منشیات لینے والوں کی عمر اوسطاً 15 سے 19 برس تھی۔ 15 سے 19 برس کتنی چھوٹی عمر ہے، اور میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے اپنی آس پاس بھی ایسے نوجوان لوگ دیکھے ہیں، لڑکیاں دیکھی ہیں۔ کچھ دن پہلے تو ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ 70 سے 80% میرے خیال سے جو پاکستانی عوام ہے اس میں خواتین اسموکرز ہیں، خواتین سگریٹس پیتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد ہے۔ اور اسی طرح سے یہ نشہ بھی بڑا وجہ ہے، ڈپریشن ہوتا ہے انسان کو، پیسے نہیں ہوتے، کنگال انسان ہو جاتے ہیں ان سرگرمیوں میں پڑنے کے بعد، غلط کمپنی میں بیٹھنا، غلط چیزوں میں اٹھنا بیٹھنا، وہ پھر چیزیں زیادہ بودر کرتی ہیں اور پھر وہ ڈپریشن اور پھر سوسائڈ کی طرف لے کے جاتے۔ اب کچھ اور بھی مسائل بتائے گئے ہیں کہ نوجوانوں میں جیسے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں صنعتیں بند ہو چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ پھر اب دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ پاسپورٹ جہاں پہ بنتے ہیں 40,000 ڈیلی اپلیکیشن آ رہی ہے، مطلب کہ 40,000 لوگ ہیں ڈیلی اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ ایون اب مشین ہمارے پاس نہیں چل رہی تھی، اور وہ ایڈوانس مشین بھی نہیں تھی کہ وہ پراپر پاسپورٹ کو پرنٹ کرے اور ہمیں دے، تو قلت ہو گئی تھی۔ تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ کیا حالات ہیں، کہاں پاکستان جا رہا ہے، صرف فکر ہی ہوتی ہے اور برا لگتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ غیر معیاری تعلیم ہے، مذہبی عدم رواداری ہے، مختلف علاقوں کے نوجوان جیسے کہ آپ دیکھیں، یہ نہیں کہتے ہم کہ ہم پاکستانی ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو ان کے رشتہ دار مظاہرہ کر رہے ہیں، ان میں بھی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ ان میں بھی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جو خوف کی وجہ سے اپنی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، وہ بھی نوجوان ہیں، اور جنہوں نے اس مسئلے کی وجہ سے اپنی نوکریاں چھوڑ کر سڑکوں کا رخ کیا وہ بھی نوجوان ہیں۔ تو ریاست نوجوانوں سے بات چیت کرے، جبکہ یہ نہیں ہو رہا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نوجوانوں میں بہت احساس بیگانگی بڑھ رہا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریاست کو پہل کرنی پڑے گی، اور گمشدہ افراد جیسے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا پڑے گا۔ مسائل کا حل نہیں ہو رہا، نوجوانوں کی سیاسی نمائندگی ہونی چاہیے، اور یہ بہت سے ایسے فیکٹر ہیں۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو ایسے سمجھ لیں، بہت زیادہ ایک تو طریقے سے بہت زیادہ یہ ٹائم لینے والا ٹاپک ہے جس کو ایزیلی کور کیا جائے۔ تو بہت چیزیں ہیں، بس میں اتنا کہوں گی، میری والدین سے، میری لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو بتائیں، اور یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے زندگی میں۔ تو اب تک یہ ساری اپڈیٹس تھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔